جی دوستو، السلام علیکم۔ جنرل عاصم منیر نے اپنے حالیہ ایک خطاب میں کہا کہ جی ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں۔ تو ٹو نیشن تھیوری کا انہوں نے اعادہ کیا اور کہا کہ ہم مختلف ہیں ہندوؤں سے، اور یہی ایکچولی بنیاد بھی بنی پاکستان بننے کی۔ اس خطاب کو لے کر یا اس بات کو لے کر بھارت میں بہت چیخ و پکار ہے۔ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ احتجاج بھی ہے کہ یہ کس طرح کہہ دیا، اور پاکستان اسی لیے ترقی نہیں کر رہا جو نیریٹو بھارت کا ہے۔ اچھا، میں اپنے جو ہندو دوست ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے، میری اپنی تھوڑی بہت میں نے اسٹڈی کی ہے۔ یہ کوئی ہمارا اوریجنلی یہ پاکستان بنانے کا جو نظریہ تھا، یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ہمیں یہ اس کا خیال آیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ سوارکر صاحب جو ہندوتوا کے بانی ہیں، یہ آئیڈیا تو ان کا تھا۔ اگر آپ ان کا ہندوتوا کے بارے میں پڑھیں تو وہ بڑے واضح طور پہ کہتے ہیں کہ کرسچن بھی ہم میں سے نہیں ہیں، مسلمان بھی ہم میں سے نہیں ہیں، اور اگر مسلمانوں نے یا کرسچنس نے ہندوستان میں رہنا ہے، بر صغیر میں رہنا ہے، تو وہ پھر اپنے آپ کو ہندو مسلم کہیں یا ہندو کرسچن کہیں، یعنی یہ کہ جو ہندو کلچر ہے اس کو اڈاپٹ کریں۔ تو اس سے بالکل بڑے واضح ہو جاتا ہے کہ ہندو کلچر بھی الگ ہے، اور مسلمانوں کا کلچر بھی بالکل الگ ہے ہندوؤں سے۔ اور یہ بات صرف مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان نہیں ہے بلکہ عیسائیوں تک بھی ہے، کیونکہ ہمارا جو ابراہمک جو مذاہب ہیں، ہمارا ان سے تعلق ہے۔ تو ہندو جو ہے یا ہندوازم آپ کہہ دیجئے، یا ہندو لوگ جو بھی ہیں، وہ اپنے آپ کو آپ ہمارا جیسا سمجھتے ہیں، آپ ہمیں اپنا جیسا تو نہیں سمجھتے۔ بہت سی ہماری باتیں ہیں جو بالکل مختلف ہیں، کلچرلی ہم ڈفرینٹ لوگ ہیں، ہمارا سوچنے کا انداز بھی ڈفرینٹ ہے، اور ہم ورلڈ ویو بھی ایک ڈفرینٹ رکھتے ہیں۔ تو اسی لیے جب پاکستان، جب ہندوؤں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی، ہندوتوا کے لوگوں نے، تو پھر آبویسلی مسلمانوں کو یہ احساس ان کے پیدا ہوا، اور انہوں نے کہا کہ واقعی یہ بات تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ ہمارا رہنا مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے پاکستان کی ضرورت بھی پڑی۔ اس کے بعد بھی دیکھیے، اگر آپ دیکھ لیجیے تو پاکستان اور بھارت کے بننے کے بعد سے بھی بھارت میں جو حالات رہے، وہ اگر آپ چلیے ان باتوں کو تاریخ میں بھی نہیں جاتے، اس وقت بھی اگر آپ دیکھیے تو بی جے پی جو کہ ہندوتوا کا میسج لے کر آگے جاتی ہے، آر ایس ایس کو مانتی ہے، سوارکر صاحب کو مانتی ہے، ان کا ایک بھی مسلمان ممبر نہیں ہے لوک سبھا کا۔ تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ان کا ایٹیچیوڈ ظاہر کرتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو کہاں دیکھتے ہیں، کس طرح ان کو دیکھتے ہیں۔ صرف ایک مسلمان شخص کو انہوں نے ٹکٹ دیا تھا لوک سبھا کا، اور وہ اس کانسٹیٹوئنسی سے تھا جہاں ان کو معلوم تھا کہ وہ جیت نہیں سکے گا۔ تو اگر یہ رویہ ہے، تو پھر کس طرح ہم یہ مان لیں کہ مسلمان اور ہندو جو ہے دو الگ الگ قومیں نہیں ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ نیشن اسٹیٹ جب آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ ایک سیوک نیشنلزم ہوتا ہے، اور دوسرا ایتھنو بیس نیشنلزم ہوتا ہے۔ اسی میں ہم ایتھنو بیس نیشنلزم میں ہم ریلیجن کو بھی شامل کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا تو دیکھیے بالکل پاکستان کا اور دنیا اس وقت جو ایک لبرل ورلڈ آرڈر ہے، یا نیشن اسٹیٹ جب سے بنی تھی نا 1648 سے، جب ویسٹ فیلین ٹریٹی کے بعد، تو ایک نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ بھی ابھرا، لیکن اس وقت کی جو نیشن اسٹیٹ تھیں وہ ذرا قدرے مختلف تھیں۔ اس وقت یو ایس بھی نہیں تھا، وہ صرف یورپ کے کانٹیکس میں تھا، کیونکہ جرمن بھی ایک قوم تھی، اس طرح فرینچ بھی ایک قوم تھی، اور باقی بھی لوگ ایک ایتھنیکلی ایک ہی قسم کے لوگ تھے۔ حالانکہ وہ سارے زیادہ تر کرسچنس ہی تھے، لیکن ایتھنیکلی بہرحال وہ الگ الگ قومیں تھیں، تو اس لیے وہ نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا گیا۔ لیکن ہمارے ہاں تو جو ہے بعد میں پھر اس میں جب لبرل ورلڈ آرڈر آیا،
نیشن اسٹیٹ بھی ڈیولپ ہوئی تو پھر سیکولرزم کی طرف رجحان بھی ہوا، اور پھر چیزیں تھوڑی تبدیل ہو گئیں، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جو اس وقت بھارت میں جو صورتحال ہے، اور جو پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی نوعیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت مسلمان اور ہندو جو ہیں، اسی لیے اگر آپ دیکھیے تو مسلمان جو بھارت کا مسلمان ہے بھی صحیح معنی ابھی تک وہ انٹیگریٹ نہیں ہو سکا، کوئی مسلمان کچھ لوگ آپ کو نظر آ جاتے ہیں، اسی لیے جو بھارت کی آرم فورسز ہیں اس میں آپ کو 1% سے بھی کم مسلمان لوگوں کو آپ کو وہاں نظر آتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کی آبادی جو ہے 15% ہے، ان پہ آپ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے مسلمانوں پہ۔ اسی طرح گورنمنٹ میں بھی ریپرزنٹیشن بہت کم ہے، 4% کے لگ بھگ ہے، تو یہ جتنی بھی کمیشن بھارت میں بنے کہ جی مسلمانوں کے حالات بہتر کیے جائیں، وہ سب خاص خاطر خواہ نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ تو آپ اپنی ایمانداری سے کہیے کہ کیا واقعی خاص طور پہ جو میرے انڈیا میں دیکھنے والے ہیں یا میرے جو ہندو دوست ہیں ان سے ہی بڑے مؤدبانہ، مطلب ہم آپ کے کوئی دشمن نہیں ہیں، ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم الگ الگ ہیں، اس لیے پاکستان بنانے کی ضرورت پڑی۔ ہم یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ہیٹرڈ ہے ہندوؤں کے لیے ایز سچ، گو کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو اس طرح اتنی پسندیدگی کے ساتھ نہیں دیکھتے، کیونکہ آپ پورا دیکھیے نا، جب سے مسلمانوں کا رول ہے خاندان غلامان کے بعد جو بھی پھر مغلز آئے، اس سے پہلے خلجی التمش وغیرہ سارے لوگ تھے، اس کے بعد مغل آئے، تو آپ اس ساری، بلکہ میں نے چھاوا فلم جو آپ کی ہے وہ بھی دیکھی ہے، تو میں تو حیران رہ گیا جس طریقے سے آپ مسلمانوں کو یا اورنگزیب عالمگیر کو جس طرح آپ لوگوں نے پریزنٹ کیا، جس طریقے مسلمانوں کو آپ لوگ پریزنٹ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کا ایک بائسز جو ہیں بتاتے ہیں ٹورڈز مسلمز۔ تو بس یہی بات کہنا چاہتا تھا کہ وی آر ٹو ڈفرنٹ نیشنز بٹ وی کین لیو ٹوگیدر ان سیپریٹ اسٹیٹس، اور ہمارا پاکستان قائد اعظم نے نہیں ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے جب آزادی ملی تو وہ ان کے پاس 2 گھر تھے، ایک ممبئی میں تھا اور ایک نیو دہلی میں تھا، تو انہوں نے نیو دہلی کا گھر تو بیچ دیا تھا لیکن ممبئی میں اپنا گھر رکھا تھا۔ ان کا خیال یہی تھا کہ میں آیا جایا کروں گا، سافٹ بارڈر ہوگا، ہم الگ تو ہیں اسٹیٹس لیکن ہمارے ہاں تعلقات اچھے ہوں گے، لیکن پھر جموں اور کشمیر کا مسئلہ آڑے آ گیا، لڑائی ہو گئی 1948 میں، تو پھر تعلقات ہاسٹیلیٹی کی طرف چلے گئے، لیکن بہرحال ذرا سوچئے جو باتیں میں نے کہی ہیں۔ تھینک یو۔